اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری 11th کی اردو کی کلاس ہے اور سبھی بچے جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ان دنوں چل رہا ہے آخری قدم جو ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس مضمون کو مکمل کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 38 پہ آ جائے 38۔ سبھی بچے اپنے اپنی کتابیں کھولیں۔ صفحہ نمبر 38 کے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، خصوصاً کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورقہ کی جاتی تھی۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، دوسروں کے دکھانے سے وہ دکھتا ہے، دوسروں کے آزردہ کرنے سے وہ آزردہ ہوتا ہے، اور دوسروں کی دل آزاری سے آخرکار وہ دکھتا ہے۔ اور جب اس نیک آدمی کو کوئی نادان دوست، کوئی ناسمجھ دوست، کوئی بیوقوف دوست مکھی چوس، کنجوس، بخیل کہہ کر پکارتا تھا یا اس کو طعنے دیتا تھا تو اس کا دل دکھتا تھا، جب اس کا دل آزردہ ہوتا تھا، اور پھر یہ اس وقت سہارے کے لیے اس کتاب کی ورقہ کرتا تھا، اس کتاب سے پڑھتا تھا، اور پھر اس سے تھوڑی سی تسکین ہو جاتی تھی۔ اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ یہ اکثر جب اپنی اس کتاب کی جس کا نام حساب امانت اس نے رکھا تھا، جب اس کی یہ ورقہ کرتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ ہنستا تھا اور سوچتا تھا، چلیے یہ لوگ تو مجھے آج دکھاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب یہ میری اس کتاب کو پڑھیں گے، میں ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہوں جو میرا دل بنا سوچے سمجھے اور بنا کسی بنیاد کے دکھاتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو پڑھیں گے تو میں ایک بار انہیں ایسا شرماؤں گا کہ تمام عمر وہ افسوس کرتا رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پوری عمر مجھے پہچانا نہیں۔ اس ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی۔ کہتا تھا سوسنار کی ایک لوہار کی، انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا ہے، میں ایک دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھے گا۔ یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہر ایک انسان کا جس کی عمر اتنی لمبی ہو بڑھاپا آتا ہے، اس کا بھی بڑھاپا آن پہنچا۔ یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا، بدن جواب دینے لگا۔ بدن جواب دینے کا مراد ہے کبھی بازوں میں درد ہوتا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کبھی جسم کے کسی دوسرے حصے میں درد ہوتا ہے، معمولی سا کام کیا انسان بیمار ہوا، اس کو کہتے ہیں بدن کا جواب دینا۔ روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ کوئی دوپہر تھا، سخت بیمار ہوا اور کھانسی، کوئی دوپہر غفلت رہی، ہوش آیا تو سانس لینے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نمونیا کا حملہ تھا اور سخت حملہ۔ شام سے حالت غیر ہونے لگی، یعنی شام سے یہ زیادہ بیمار ہونے لگا، اس کو غشی پہ غشی آنے لگی، اور اس کو بالکل بے ہوشی کے عالم میں ہی زیادہ رہنا پڑا۔ بار بار غفلت ہو جاتی، تھوڑی دیر کو ہوش آتا، پھر غفلت ہوتی، یعنی پھر بے ہوش ہو جاتے۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا یہ صبح کے 4 ہے، کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے اور جس سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی،
جسے ابھی بیماری میں بھی 2-3 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا کام کر چلا، منزل اہم پہنچی، آخری قدم کیوں ڈگمگائے؟ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھا ہو۔ جب یہ کافی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک نوکر بھی ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں 2-3 دن پہلے اس نے اپنی اس کتاب کو پڑھا تھا۔ یہ اکثر اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، خصوصاً ان دنوں جیسے میں نے پہلے عرض کی جب کوئی ناداں دوست اس کا دل دکھاتا تھا۔ اب کی بار اتنا بیمار ہوا، کھانسی، بخار اور پھر نمونیا کا حملہ، پھر بے ہوش رہنا اور انکانشس رہنا، اور پھر جلد ہوش نہ آنا۔ اس کے بعد صبح کا سمے تھا، صبح کا وقت تھا، یہ سمجھ گیا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے جو ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک گھڑی آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا کس کی طرف؟ اپنی اس کتاب کی طرف۔ یہ سامنے والی میز پہ پڑی تھی، اس نے بڑی مشکل سے وہاں ہاتھ پہنچایا، 2-3 بار اٹھانے کی کوشش کی، کتاب گری، پھر اٹھایا اور اسے تھوڑا سا پڑھا، نظر کی، تھوڑا سا مسکرایا۔ وہاں اس کے نوکر نے انگیٹھی میں آگ جلا کر رکھی تھی اور اس نے پہلے اس کتاب کو پڑھا، پھر سوچا، میں اپنے آپ سے کہا کہ تو اپنا کام کر چلا، اس لیے کتاب یہاں چھوڑ جائے گا، تجھے خدا کے ان بندوں کو شرما کر کیا ملے گا؟ یہ تو ریاکاری ہو گئی، تجھے جو کرنا تھا تو نے کیا، جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی تھی اتنا کیا، اب تو کس لیے اپنی تشہیر کے لیے اس کتاب کو چھوڑے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اس وقت عظیم الشان گھڑی ہے، اب خدا سے ملاقات کا وقت ہے، اور یہ حقیرانہ اور چھوٹا خیال، اس میں گرفتار کیوں رہوں؟ اس نے اس کتاب کو اٹھایا، پاس والی انگیٹھی میں ڈال دیا، بڑی مشکل سے، کیونکہ بیچارہ اس وقت قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اس کی جلد جو تھی موٹی تھی، جہاں سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا حساب امانت۔ اس جلد کو جلنے میں تھوڑی سی دیر لگی، لیکن جب کتاب جلی ایک شعلہ ہوا، اس کے ہونٹوں پہ ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہاں مؤذن نے صبح کی اذان دی، اور اذان میں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہنچا۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نیکیوں کا کارواں کے علمبردار ہمیشہ کے لیے حقیقی مال کے حقیقی سے جا ملا۔ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو، بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی اٹھایا، اور ناتواں جسم کی ساری قوت صرف کر کے کتاب کو اس پاس والی انگیٹھی میں پھینک دیا، جس میں کوئی 2.5 بچے نوکر نے بہت سے کوئلے ڈالے تھے، اور میاں کا سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اسی پر جمی تھی، جلد کے جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا، اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی، اور چہرے پر ایک عجیب اطمینان۔ تر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ میں نے اس سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، چونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے پہلے وہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن
جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو اس نیکیوں کے اس کارواں سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کی اس نیک رائے روح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ تو بیٹے اس کے ساتھ ہمارا یہ مضمون مکمل ہوا۔ اب چند الفاظ بانے ہیں، ان کو آپ یاد کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن جو اب اس کے سوالات ہیں وہ ہم آخر پہ آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے، اگر اسکول کھلے تو وہی لکھیں گے۔ تو کل ہم انشاءاللہ پنڈت جواہر لال نہرو کو پڑھیں گے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔